پہلے تو تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب ماشاءاللہ ہماری اس انویٹیشن پر آپ نے لبیک کہا۔ اے میرے بھائیوں، تم یاد رکھو ہمیشہ، جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا نا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ لگے جذبات لگے رہتے، تھوڑی بہت قدر ہو جاتی ہے، لیکن باپ تو ایسا مظلوم آج کے دور میں ہو گیا۔ بہت اچھا لگا آپ انوائٹ کیے یہاں پہ، اور اسلام پیار پھیلاتا ہے، اسلام بہت ہی زیادہ ڈفرینٹ چیز ہے۔ آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ پہلے تو تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب ماشاءاللہ ہماری اس انویٹیشن پر آپ نے لبیک کہا۔ آپ کا آنا اللہ کریم قبول فرمائے۔ کچھ دعوت اسلامی کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا، اس کے پہلے کچھ گفتگو بھی ہم کریں گے۔ ایک حدیث شریف ہے، اس سے شروعات کرتا ہوں میں اپنی گفتگو کی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت خاص بات ہے، ویسے بھی جب رسول کی بات ہو نا تو ساری باتیں خاص ہوتی ہیں، اور جب محفل ایسی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا لطف اور روحانیت بڑھ جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے، 80 ٹائمز درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اچھا، پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی 200 بار پڑھ لے اس ٹائم پر تو اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اس کو سمجھیں آپ کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ دیکھیں کئی بار کیا ہوتا ہے، ایک بندہ پوری زندگی محنت کر رہا ہوتا ہے، عبادت ہی کر رہا ہوتا ہے، تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور کئی بار اللہ کو ایک ایکٹ آف کائنڈنس پسند آ جاتا ہے اور اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ جیسے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ شریف کا ادب کیا تھا، اسے اٹھا کر رکھ دیا تھا، اور کوئی جگہ نہ ملی تو آپ نے جو ہے نا اس کو اپنے جسم سے لگا لیا، تو اس کی یہ فضیلت ملی کہ ایسا راضی ہوا میرا رب اس بندے سے کہ اپنی ولایت یعنی اپنی دوستی عطا فرما دی۔ تو کئی بار ہماری ایکٹ آف کائنڈنس یا ایسی چھوٹی سی ایکٹیویٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے کہ زندگی بھر کے سجدے بندے کے نا کئی بار نہیں قبول ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو علماء نے کہا کہ الگ الگ طریقے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ کوئی جو ہے وہ تہجد پڑھ کر راضی کرتا ہے، تو کوئی جناب جو ہے وہ نعتیں پڑھ کر راضی کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی جو اللہ کے نام میں خیرات کر کے راضی کر رہا ہوتا ہے۔ تو وی نیور نو کون سی ہماری ایکٹیویٹی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ کئی بار جو ہے نا انسان دنیا کو لنگر کھلا رہا ہو لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اور کئی بار راہ چلتا ہوا ایک کتا جو لنگڑا رہا ہو اور بس اس کو اچھے انداز سے دیکھ لینا کہ یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اور اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ بندہ کوئی جو ہے نا زندگی بھر عبادت کر رہا ہوتا لیکن انٹینشنز آر ناٹ کلیئر، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک چیز آپ نے ایسی کر دی جو انٹینشن صاف ہو، بالکل صاف دلی کے ساتھ کر دی نا، اللہ خوش ہو جاتا ہے اور بندے کو بخش دیتا ہے۔ اور ہمیں نہیں پتا ہماری کون سی ادا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ خیر، میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کو راضی کیسے کیا جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں، اور بزرگوں نے فرمایا ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ میں خوب بلند کر لے۔ یعنی اس کو سمجھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دی بیسٹ آف دی کریشن، وہ ہمارے لیے رحمت بن کر دنیا میں آئے۔ مذہب اسلام کیا ہے؟ تو دیکھیں ایک بات آپ کو سمجھنی پڑے گی، اسلام طریقہ ہے زندگی جینے کا۔ اسلام از دی وے آف لیونگ یور لائف پیسفلی اور ڈسپلنڈ وے میں۔ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ یہی کوشش کر رہی ہے کہ ہم اسلام کا صحیح میسج پہنچائیں۔ دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے 192 کنٹریز میں اکراس دی گلوب ہم کام کر رہے ہیں، اور 79 ڈپارٹمنٹس ہیں دعوت اسلامی کے، الگ الگ ڈپارٹمنٹس ہیں۔ جیسے ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے کہ تاجروں میں ہم کام کرتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، بزنس مین ہیں، تو ایکچولی ان کو بھی رولز پتہ ہونے چاہیے کہ اسلام کے رولز کیا ہیں ٹریڈ کرنے کے۔ جو پروفیسرز ہیں، جو لائرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، اس طرح کے لوگوں میں بھی ہم کام کریں۔ ہماری ڈاکٹرز کی الگ ٹیم بنی ہوئی ہے، انجینئرز کی الگ ٹیم بنی ہوئی ہے، گونگے بہروں میں بھی دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ اس کے لیے ہماری باقاعدہ ایک ٹیم ہے۔ وہ ٹیم کیا کرتی ہے؟ باقاعدہ وہ ٹرینڈ ہے اشاروں میں گفتگو کرنے کے۔ میں کچھ دنوں پہلے ایسے افراد جن کو اسپیشلی ایبلڈ کہتے ہیں، تو میں ان کے ساتھ 3 کے قافلے میں تھا۔ ایک اس میں سے نا بالکل ینگ 21-22 ایئرس کا ایک اسلامی بھائی تھا، نہ بول سکتا تھا نہ وہ سن سکتا تھا۔ میں بیان کر رہا تھا، میرے بیان کے بعد میں، اب وہ کتنا سمجھا میرا بیان پتہ نہیں، لیکن میرے بیان کیا اس نے مجھے یوں روک کر اشارے میں اس نے کہا، بعد میں میں سمجھتا رہا، جو اشارہ ٹرانسلیٹ کر رہے تھے انہوں نے بتایا۔
اس نے کہا کہ میرے کو نا رات میں بھی دن میں بھی ایک ہی خیال چلتا ہے. میں نے کہا کیا چلتا ہے؟ تو اس نے کہا میرے کو نا مدینہ دیکھنا. یقین کریں اس کی آنکھوں میں سے جو آنسو نکلا تھا نا اس وقت، اس کے بعد اس نے کہا کہ جب کوئی مدینہ بولتا ہے نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے. اس عمر میں عشق مدینہ اس لیول کا کمال ہے، اور وہ بھی ایسے لوگوں میں. پھر اس کے جذبات سنے. اس نے کہا کہ ہمیں کئی بار ہماری فیملی ممبرز بھی ایلیمنیٹ کر دیتے ہیں، تھک جاتے ہیں وہ، لیکن یہاں جس طرح ہمیں برداشت کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اشارے کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، کئی بار بہت کچھ بتانا چاہتے ہیں نہیں بتا پاتے ہیں. کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ ٹرانسلیٹر کہیں گئے تھے تو میں پوچھ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نہیں سمجھ پا رہا تھا، لیکن ایسا لگا کہ یار دعوت اسلامی ان کو ایموشنلی کنیکٹ کر رہی ہے. گونگے اور بہروں میں ہم کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کہاں کام کر رہے ہیں؟ جس بلڈنگ میں آپ بیٹھے ہیں، دعوت اسلامی کی ایسے سینکڑوں سینٹرز انڈیا کے اندر بنے ہوئے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے وی آر رننگ 950 انسٹیٹیوشن جہاں پر عالم اور حافظ بناتے ہیں، اور سوشل میڈیا الگ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے. ایک اسٹوڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، ایسا ایک اسٹوڈیو اور احمد آباد میں ہم بنانے جا رہے ہیں. ہمارے پاس ریسورسز بہت کم ہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم بہتر سے بہتر کریں. جب دعوت اسلامی اتنے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی نا، تو دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے شوبیز کا. آج دعوت اسلامی جب ہر طبقے میں کام کری تو ہمارے ان بھائیوں میں کیوں ہم نیکی کی دعوت نہیں دیں؟ تو آپ کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے بلایا ہے. جیسے ہم آج روڈوں پر بیان کر رہے ہیں، اجتماعات کر رہے ہیں، الگ الگ جگہ پر ہر طبقے میں کام کر رہے ہیں، تو وائی ناٹ یو؟ آپ میں بھی تو کرنا چاہیے. ابھی جو مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ نہ آپ کے اس پلیٹ فارم سے ہمیں کوئی فائدہ چاہیے فی الحال، نہ ہی آپ کے مانیٹری گین ہمیں کوئی اس طرح سے چاہیے، ہمیں آپ چاہیے ہو، کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بھائی تک نیکی کی دعوت پہنچے، ہر بھائی نماز کے بارے میں جانے، ہر بھائی اپنے والدین کے بارے میں جانے، ہر بھائی قرآن کے بارے میں جانے، ہر بھائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانے، اور صحیح مذہب پہنچے. میرا خیال اب شاید کچھ مقصد کلیئر ہو گیا ہوگا. اچھا، دوسرا مقصد یہ بلانے کا کہ چونکہ سید آل رسول عارف باپو کا وقت ہمیں بہت کم ملتا ہے. یہ بہت نیک پرہیزگار آدمی ہیں، اور ورلڈ کو لیڈ کرنے والی دعوت اسلامی کے جو 26 ممبر ہیں، 192 کنٹریز میں دعوت اسلامی ایکٹیو ہے، تو ان 26 ممبر میں سے ایک ممبر یہ ہیں، یہاں ناسک میں بیسڈ ہیں. ان کے تحت یہ پورا آتا ہے. دعوت اسلامی کا انڈیا میں سٹرکچر جو ہے وہ 5 ریجنوں پر بیسڈ ہے، تو اس کے بھی یہ نگران ہیں. خدمت کر رہے ہیں ہم سب مل کر، اور اللہ بس قبول کر لے. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت عارف باپو اسلامی کی ہے آمد ہو یہ، چکی ہے، آپ سب کھڑے ہو کر استقبال کر لیں. ماشاءاللہ، مرحبا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت آپ آئے، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اصل میں آپ سے ایک کلام میں نے کرنا تھا. کچھ دنوں پہلے میں کشمیر جا رہا تھا، تو ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے پیچھے سے آواز آئی، مولانا او مولانا. اب میں اسلامی بہنوں کی طرف میں دیکھتا نہیں ہوں عموماً. کسی کو بھیجا، میں نے کہا دیکھو کیا ہے. وہ بوڑھی عورت تھی، اور اس کے سامنے ایک بہت بوڑھا شخص جا رہا تھا. دونوں بہت زیادہ بوڑھے تھے، مجھے لگتا ہے تقریباً وہ 80 کے لگ بھگ ہونا چاہیے. تو کہتے مولانا یہ دنیا کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ وہ کہنے لگے وہ سامنے جو بوڑھے آ رہے ہیں نا، وہ میرے شوہر ہیں، اور میں ان کی اہلیہ ہوں. بڑھاپے کے دن ہے، یہ بڑے افسر رہ چکے ہیں، اور ان کے نام کے سہارے ہمارے بچوں نے اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کیا، دنیا میں ایک اچھا نام کمایا، ان کی شادیاں ہو گئی، اپنی بیویوں کے ساتھ وہ ہے. آج ہمارا حال اتنا برا ہے کہ وہ ہمارے اتنے ویل سیٹ بچے ہیں، ہمارے کام نہیں آتے. ہم دونوں میاں بیوی اکیلے سفر پر ہیں، اور رو رہی ہے خاتون. دیکھا یار، واقعی عالمیہ تو ہے یہ. اس دور میں جیسے ہم جی رہے ہیں، جیسے میری اپنی مصروفیتیں تھے، آپ کی اپنی جو مصروفیات ہوں، کہیں ان مصروفیات میں ہم وہ کام تو چھوڑ نہیں رہے جو بہت زیادہ ضروری ہے. جیسے ہم نے دوستوں سے سلام دعا کر لی، چائے پانی کر لیے، مل لیے، ملاقات کر لیے، فلاں پارٹی میں گئے، فلاں سے ملاقات ہو گئی. لیکن اصل میں جن کے ساتھ یہ کرنا تھا، ہم محروم تو نہیں رہ گئے ان کے طرف توجہ دینے سے، یعنی ماں اور باپ. پیارے اسلامی بھائیو، جتنی یہاں موجود ہیں، مجھے لگتا ہے کہ سب کے سب جوان ہیں، بوڑھا تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، اور ایسی جوانی نصیب ہو جو اللہ کو راضی کریں. اچھا، ماں اور باپ کس کس کی حیات ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں. اچھا، ماں کس کس کی ہے؟ جس کی ماں نہیں نا، تھوڑا اکیلے مجھ سے پوچھ لینا، جب ماں کی یاد آئے تو کیسا فیل ہوتا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے ماں، اتنی بڑی نعمت ہے، کیا کہوں میں آپ کو. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جایا کرتے تھے، اللہ سے بات کرتے وہاں
احکامات اللہ پاک عطا فرماتا۔ ایک بار یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک سے ارشاد ہوا، موسیٰ سنبھل کر آنا، ہر بار آتے تھے تو تمہاری ماں پیچھے سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی، یا اللہ میرے موسیٰ کی طبیعت میں جلال ہے، تمہارے لیے دعا کرتی تھی، تو اتنا مسئلہ تھا نہیں، اب وہ ہاتھ تمہارے رہے نہیں جو تمہارے پیچھے اٹھتے تھے۔ نگران شورا نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، ایک شخص کار ڈرائیو کر رہا تھا، کار سلپ ہوئی اور بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا، کار کو آگ نے پکڑ لیا، جل گئی۔ اب لوگ پبلک جمع ہو گئے، مر گیا مر گیا، جل گیا مر گیا، اس طرح سے بات ہو رہی تھی۔ کار کا دروازہ کھلا، ایک جوان اس میں سے جلدی نکلا، سیف تھا بالکل، باہر آ کر کھڑا ہوا، دھڑکتا ہوا دل۔ لوگ حیرت میں کہ یار اس کے ساتھ ایسا کیسا ہو گیا، اتنے میں تو مرنا ہی چاہیے تھا، یہ بچا کیسے اور بالکل سیف ہے؟ پوچھا تو کیسے کیا بچا؟ بولے مجھے لگتا ہے کہ آج میرا وہ عمل کام آ گیا۔ تو کون سا عمل؟ کہا کہ ابھی ابھی مجھے پہلی سیلری ملی تھی اور میں نے میری پہلی تنخواہ میری ماں کے ہاتھ میں دیا، اور میری ماں نے میرے لیے دعا کر دی تھی، ہو سکتا ہے وہی دعا کام آ گئی ہے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو مبارک ہو کہ تمہارے پیچھے ہاتھ اٹھانے والی ہے، وہ تمہاری بلاؤں کو ٹال رہی ہے، تمہاری مصیبتوں کو ٹال رہی ہے۔ ہم بہت ساری مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری غلطیاں ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ سزا کے مستحق بن چکے ہوتے ہیں، کہ ہمیں بہت بری طرح سے لتھڑا جائے، ذلیل کیا جائے، مگر وہ جو کمزور بوڑھے جو ہاتھ پیچھے اٹھے ہوتے ہیں، باریک باریک سے کپ کپانے والے ہاتھ، ان کے اندر طاقت بہت ہوتی ہے۔ بظاہر ان کی بدن میں طاقت کم ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں طاقت ان کے زبان میں بہت ہوتی ہے۔ یہ تڑپ کر ماں جس بیٹے کے لیے دعا کر دے نا، اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو راضی ہو اور اس کو اپنا ولی بنا لے، اللہ بنا ولی بنا لے، اسی طاقت ماں کے اندر ہوتی ہے۔ اب حسن اخلاق سے کہ سب سے پہلے حقدار کوئی اگر ہے، ماں اور باپ۔ حسن اخلاق یعنی کہ اچھے سے ملاقات کرنا، مصافحہ کرنا، خدمت کرنا، مسکرانا، ان کی دل جوئیاں کرنا، یہ ہم دوستوں اور دیگر احباب کے تو کر لے رہے ہیں، لیکن ماں اور باپ کی طرف ہماری توجہ ہے بھی یا نہیں؟ آپ بھی غور کریں، مجھے بھی غور کرنے کی حاجت ہے۔ اگر نہیں ہے، دوستوں کو تو پارٹی دے لی، ماں کو کبھی کیلے لے کر گئے تھے کہ میں نے دیکھا تھا کہ آپ کو کیلا پسند ہے، راستے سے جا رہا تھا، کیلا بڑا اچھا لگا، ہم یہ لو، بیٹھ کر اس کو چھل کر امی کو کھلا رہا ہو، امی کھاؤ اس کو۔ ابو آپ، میں جا رہا تھا یہاں سے تو دیکھا کہ سیب نظر آئے تو آپ کو بہت پسند ہے نا، تو میں نے یہ سیب آپ کے لیے لایا۔ بندہ اپنے ہاتھوں سے چیرے اور ابو کو کھلائے، ابھی ایسا ہوا ہے۔ اچھا، یہ وہ ماں اور باپ ہے، دنیا کی ساری چیزیں مل جائے گی، بیوی ہے تو دوسری بیوی بھی مل جائے گی۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا مارکیٹ نہیں آیا ہے جہاں ماں ملتی ہو، جہاں باپ خریدا جا سکتا ہو، کوئی نہیں ملا۔ اور جو ماں اور باپ جس کے پاس ہے اس کو قدر نہیں ہوتی ہے۔ آج اتنا برا حال ہوا ہے ماں اور باپ کا، یہ بیچارے وہ لوگ ہیں پیارے اسلامی بھائیوں جنہوں نے ہمارے بچپنے میں ہمارے لیے کیا نہیں کیا۔ جس ماں کو ہم صرف نظر کر رہے ہیں، یعنی اس کی طرف دھیان نہیں دے رہے، اس ماں نے ہم پر اتنا دھیان دیا ہوا اور آج بھی دے رہی ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے نا، ماں باپ کے غریبی کے دن تھے اور ہم نے پیشاب کر دیا تھا بستر میں، ٹھنڈی کڑک تھی، دوسرا بستر تھا نہیں، ماں نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ اس گیلے بستر پر وہ خود سوئی تھی اور آپ کو اپنے سینے پر کی گرماہٹ پر سلایا تھا۔ آج اس ماں کا حال کیا ہے بتائیں؟ وہ نہیں بتاتی مجھے کہاں درد ہو رہا ہے، بیٹے کو تکلیف ہوگی۔ ہم بچپنے میں تو تھوڑا سا بھی درد ہوتا امی کو بتا دیتے تھے۔ جب ہم بیمار ہوئے تھے نا رات میں، بچپنے میں پوری رات ماں نے گزار دی، دوسرے دن سوئی نہیں، دوسرے دن صبح میں اس کو کام تھا، گھر کا کام کاج تھے۔ آج ماں کھانستی رہتی ہے اور یہ نالائق بیٹا اپنے مستی میں مست رہتا ہے۔ آج ماں بخار میں تپتی رہتی ہے اور اس بیٹے کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اے میرے بھائیوں، تم یاد رکھو ہمیشہ کے لیے، جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا نا، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کا نہیں ہوا جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور اس کو پیدا کرتے ہوئے موت کی منہ کے قریب چلی گئی تھی، وہ اس کا نہیں ہو سکا، وہ تمہارا کب ہوگا، وہ میرا کب ہوگا۔ قرآن حکیم نے کتنا پیارا ارشاد کیا ہے، ماں باپ کے لیے فرمایا جب یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا۔ اف، یہ بھی کہنے سے قرآن نے منع کیا ہے۔ ہماری تو بے ڈھنگی اولاد بڑے بڑے سے دہاڑ کر ماں باپ سے بات کر، تم کو سمجھتا نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے ہو، کیا کام کیا ہو تم، سمجھتا نہیں تو بولتے کیوں؟ ارے نالائق بیٹے، تیری زبان گل کیسی نہیں گئی؟ تو اس کو باتیں سنا رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا۔
چلو ماں کے ساتھ تو ایک ایموشن تو رہتے بیچارے, لگے جذبات لگے رہتے, تھوڑی بہت قدر ہو جاتی ہے, لیکن باپ تو ایسا مظلوم آج کے دور میں ہو گیا ہے, جس کا ہاتھ پکڑ کر ہم نے چلنے سیکھا, جس نے اپنے پسینے بہا بہا کر کما کر ہم کو کھلایا پڑھایا بڑا کیا, وہ تو ایسا مظلوم ہو گیا, اس پر دھیان ہی نہیں دیتے, بوڑھا ہو گیا ہے, کیا دھیان دینا اس پر, کٹ کٹ کرتا رہتا ہے. ارے تم جب بچے تھے نا, تمہاری ضد کو اسی باپ نے پالا تھا, اس کے پاس پیسے نہیں تھے, اس نے اپنی چیزیں گروی رکھ کر تم کو پالا تھا. جب تم بیمار ہو گئے تھے نا, تو اسی باپ کی تیاری تھی کہ ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کا علاج کیجئے. بولے ڈاکٹر نے کہا اتنے لاکھ لگیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. کسی نے پوچھا بھائی لاکھ کہاں سے لائیں گے؟ بولے گھر بیچ دوں گا میں. اس باپ نے آپ کے علاج کے لیے گھر بیچنے کی تیاری کی تھی, آج خاص سے وہ کونے میں پڑا ہوا ہے. ہمیں شرم نہیں آتی اس باپ کے علاج کے لیے, ہم دیر کرتے ہیں. ابا کل جائیں گے, ابا دیکھیں گے بعد میں, ابا دیکھیں گے پرسوں. ارے خاک ہو تمہاری. ماں باپ کے ساتھ ایسا تعلق, کتنا برا حال آج ماں باپ کا ہو چکا ہے, بہت برا حال ہوا. کئی مائیں دعا کرتے اللہ میرے بیٹے کو اچھا کر دے, بیٹے کو اٹھاتی امی بیٹے اٹھو فجر کے لیے اٹھو, ہم کیا لگا کے رکھا ہے, ابھی اتنے لیٹ نائٹ سویا ہوں میں. روتی ہو, اللہ میرے بیٹے کو اچھا کر دے, اللہ میرے بیٹے کو اچھا کر دے, اللہ میرے بیٹے کو نیک کر دے, اللہ میرے بیٹے کو نیک کر دے. بیٹا کہتا ہے کیا کر دے. یہ حال آج ہمارا ہو چکا ہے. یعنی یہ سمجھ لیں ہم کتنے برے ہو گئے ہیں کہ ماں باپ کو جو رلا رہے, وہ بیٹا اچھا نہیں ہوتا پیارے بھائیوں جو ماں کو رلاتا ہے. بڑھاپے میں ماں کو یار مسکرانے کے دن ہے ہماری جوانی, اس لیے کہ ماں کو خوش کر سکے, دیر نہ ہو جائے. کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے. لہٰذا اے بھائیو, اگر ماں حیات ہے آپ کی, اس کے قدموں میں پڑے رہو. باپ زندہ ہے, اس کے قدموں میں پڑے رہو, ان کی دعائیں لو. ان کی دعائیں وہ کر جائے گی جو آپ کے ساتھ بڑی سے بڑی طاقت بھی نہیں کر پائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ پاک کے بارگاہ میں عرض کیا, اللہ میرا جنت کا پڑوسی کون ہے؟ کیا موسیٰ فلاں کسائی کے پاس جاؤ, وہ تمہارا جنت کا پڑوسی ہے, جنت کا ساتھی ہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے, دیکھا کہ وہ کسائی ہے, تعارف نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا, اس نے ویلکم کیا, مہمان نوازی کی, بٹھایا موسیٰ علیہ السلام کو, اور ساتھ میں ایک کچھ چیز رکھی, 2 لقمے اس میں ڈالتا, 1 لقمہ خود کھاتا. اس طرح سے کھانے کا اس کا سٹائل تھا. کسی کام سے وہ دروازے پر دستک ہوئی یا پتہ نہیں کیا ہو گیا, تو اٹھ کر وہ تھوڑا باہر چلا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اٹھ کر دیکھا کہ اس میں ہے کیا. دیکھا تو ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دونوں کے چہرے پر رونق آ گئی, اور کہنے لگے آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں, ہم آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں. دونوں نے آپ پر ایمان لایا اور دونوں انتقال کر گئے. وہ بیٹا آ گیا, پوچھا, یہ دیکھا تو امی اور ابو کا انتقال ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہتا ہے حضور آپ موسیٰ ہے؟ کہا ہاں میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں. کہا تو نے کیسے پہچانا؟ کہتے میرے دونوں بوڑھے ماں باپ دعا روزانہ گڑ گڑا کر کرتے تھے, اللہ ہمیں موسیٰ کے جلووں میں موت دے. اور میں جب ان کو کھلا دیتا تھا تو میرے ماں باپ دعا کرتے تھے, اللہ میرے بیٹے کو موسیٰ کا پڑوس دینا جنت میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تجھے مبارک ہو کہ اللہ پاک نے تجھے میرا پڑوسی جنت کا بنایا ہوا ہے. تو ماں کی دعاؤں میں اتنا اثر ہے. اچھا یہ بات مت بھولنا, جیسا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں نا, ہماری آنے والی اولاد ہمارے ساتھ ویسا ہی کرے گی. چلے آج نیت کریں رمضان المبارک کے صدقے میں کہ انشاءاللہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں گے. پکی نیت. روزانہ ماں باپ سے ملو یار, ان کے پاؤں دباؤ, سر میں تیل ڈالو, پاؤں میں مالش کرو تیل کی, پاؤں دباؤ. وہ نہیں بولیں گے آپ کو میرے پیر درد کر رہے, کیونکہ وہ آپ سے محبت اتنی کرتے کہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو. ان کے پاؤں دباؤ, ان کے ہاتھ دبا لو, ہمیں کچھ لاؤ کھانے کے لیے. وہ نہیں بولے گی. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ماں کو کیا پسند ہے. عبدالحبیب بھائی نے بہت پیاری بات کہی تھی, ماں کو یہ پتہ رہتا ہے میرے بیٹوں کو کیا پسند ہے, بیٹے کو پتہ نہیں ہوتا کہ ماں کو کیا پسند ہے. ہم کو پتہ کرنا پڑے گا ماں کی پسند کیا, اچھی چیز لے کر آئے, اچھے کپڑے پہنائے. بیوی کے ساتھ اچھا تعلق ضرور کریں, بیوی کے ساتھ نا انصافی نہ کریں. اس نے آپ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئی ہے, لیکن جب ماں کی باری آئے گی نا تو ماں فرسٹ ہے, بیوی سیکنڈ پوزیشن پر ہے. لیکن ماں کے لیے بیوی سے لڑنا بھی نہیں ہے, اس کے بھی حق ہے. کبھی کبھی ماں بڑھاپے کی وجہ سے لوز ٹاکنگ کر دیتی ہے, باپ لوز ٹاکنگ کر دیتا ہے, تو اس کو صرف نظر کرے, بیوی سے کہتے ہیں میری ماں یار, چھوڑ, تیری ماں ہوگی, میں تیری ماں کی عزت کرتا ہوں, تو میری ماں کی عزت کر. ہم دونوں ایک دوسرے کے ماں باپ کی عزت کریں گے. یوں کرتے ہوئے چلیں گے نا, گھر یقین کرے امن کا گہوارہ بنے گا, اللہ کی رحمت نازل ہوگی.
اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا. ماں باپ کی رضا میں اللہ پاک کی رضا ہے. دعوت اسلامی کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف کیا ہے، ماں باپ کے نافرمان فرما بردار بن جائے. مسلمان جو تباہ ہو رہا ہے تباہی سے بچ جائے، وہ نیک راہ پر آ جائے، پرہیزگاری کی طرف آ جائے، اس کی دنیا بھی اچھی ہو، اس کی آخرت بھی اچھی ہو. یہ مقصد ہے. کوئی انکم کا، آمدن کا تصور بھی نہیں ہے. دعوت اسلامی نے مختلف ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہے. جیسے آپ کا ایک طبقہ ہے، آپ میں کام کر رہی ہے. بزنس مین میں ہے، ان کا ایک الگ کام ہے. پروفیشنلز ہیں، ان کے الگ کام ہیں. ان کے اندر ساری سلسلے ہمارے ہوتے رہتے ہیں. تو اسی ضمن میں ماشاءاللہ آج رمضان میں آپ کو بلایا گیا تھا. آپ آئے، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. باپو آگے بھی آئیں گے نا؟ بہت اچھا لگا آپ انوائٹ کیے یہاں پہ، اور یہ انیشیٹو بہت زیادہ ضروری تھا. جیسے کہ جو چیز چل رہی ہے آج کے ٹائم پہ، لوگوں کا عقیدہ نہیں ہے، اور اسلام کا امیج لوگوں کے مائنڈ میں کیا پورٹرے ہو گیا ہے، اور اسلام ایکچوئل میں ہے کیا، یہ آپ بتائیں. ابھی اسلام لائف جینے کا طریقہ ہے، ایک وے آف لائف ہے کہ کیسا جینا چاہیے، ڈسپلن کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ اور پیس کے ساتھ. پر لوگوں کے مائنڈ میں اسلام کی امیج کیسے پورٹرے ہو گئی ہے، وہ کیا گیا ہے، پر ایکچوئل میں اسلام ہے ہی نہیں ایسا. اسلام پیار پھیلاتا ہے، اسلام بہت ہی الگ، بہت ہی زیادہ ڈفرینٹ چیز ہے. اگر ایسے بہت سارے انیشیٹو لیں گے جس میں بہت سارے اپنے بھائی لوگ ہیں اس چیز کا حصہ بنیں گے، تو شاید لوگوں کا عقیدہ اور درست ہو جائے گا، اور یہ سب چیزوں کا پارٹیسپیٹ کریں گے تو بہت زیادہ ضروری ہے. میں چاہتا ہوں اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. ہم نے سارے لوگ کو ایک ساتھ دیکھ کے بہت اچھا لگا. ہم لوگ جو بھی کرتے ہیں اپنی فیلڈ میں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے فیلڈ میں ہم سب ماہر ہیں. جب بلائیں گے تب آئیں گے انشاءاللہ، اور جو بھی تھوڑا بہت تعلیم آپ لوگوں سے سیکھ کے جائیں گے اللہ نے چاہا تو. دعا کرا لیتے ہیں باپو کے ہاتھ سے، پھر تحفہ لے لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہمارے حال زار پر رحم فرما، اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ اس پاک گروہ میں ہمارا شمار کر جس پر تو نے انعام کیا. یا اللہ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرما جس پر تو نے عذاب کیا. یا اللہ ہماری دائمی مغفرت فرما، بار بار رمضان عطا فرما، بار بار مکہ مدینے کی حاضریاں مقدر فرما. امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں عافیت کے ساتھ استقامت عطا فرما. رحم فرما اے رحیم، کرم فرما اے کریم، فضل فرما اے فضل فرمانے والے، عیبوں کو چھپا اے عیبوں کو چھپانے والے، دعاؤں کو قبول کر اے دعاؤں کو قبول کرنے والے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ماں باپ کو سلامتی عطا فرما، ہمارے اولاد پر بھی رحمت کی نظر فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاءاللہ آپ حضرات باپو سے ملاقات بھی کرتے جائیں، اور آپ کو انشاءاللہ باپو کے ہاتھوں سے ٹیک اوے بھی. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. قادری اسٹوڈیو میں جو ہے انفلوئنسر کا اجتماع ہوا، میٹ اپ ہوا، اور یہاں پہ ماشاءاللہ کافی لوگ آئے ہیں. ہمارے ساتھ عدنان بھائی بھی ہیں. آئیے کچھ ان کے تاثرات لیتے ہیں، ان کو یہاں پر کیسا لگا، اور آئے یہاں پہ عارف بابو کا انہوں نے بیان بھی سنا، ان کے کچھ مدنی پھول بھی لیے. ان کو کیسا لگا، کیسا فیل ہوا، اور ان کی کیا کیا نیتیں، آئیے انہی کی زبانی سے سنتے ہیں. جی عدنان بھائی. بہت اچھا لگا اور بہت ہی اسپیشل فیل ہوا، کیونکہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں جو حضرت تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے تھے، تو ان کو دیکھنا، ان کا دیدار نصیب ہوا، ان کے بیان کچھ سننے ملے. بہت ٹائم بعد ایسے محفل میں بیٹھا. انشاءاللہ اگر آگے بھی ایسے انویٹیشن آتے رہا تو میں بیٹھوں گا، اس چیز کا حصہ بنوں گا. تو آپ لوگ فالو کریں دعوت اسلامی کو. اسلام کیا ہے ایکچوئل میں وہ آپ کو پتہ چلے گا.
اٹس دا وے آف لائف. یہ ابھی میں نے مطلب یہاں پہ اس بیان میں سیکھا گیا, اور آپ بھی بہت کچھ سیکھو گے. دنیاوی چیزوں میں لوگ مصروف ہو جاتے ہیں اتنا کہ اپنے ماں باپ کی وہ حساب سے خیال نہیں رکھ پاتے, قدر نہیں کر پاتے. اور اس چیز کی قدر ان سے پوچھنا چاہیے جن لوگوں کے ماں باپ نہیں رہتے. اور بھی بہت ساری چیزیں ایسے اچھی بات. تو اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرے, اپنے ماں باپ کو بہت سارا پیار دے. دنیاوی چیز ضروری ہے پر ماں باپ سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں, یہ چیز سیکھنے ملی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمیشہ یہاں سے کچھ آ کے سیکھ کے جاوے, اللہ نے چاہا تو. لوگ آج کل کی دنیا میں اپنے ماں باپ کو بھول ہی جاتے ہیں. جیسے دنیا کی ریس میں آگے بڑھنے کے لیے لوگ اپنوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, بٹ ایسا نہیں کرنا چاہیے. بہت اچھی تعلیم ملی یہاں پر آ کے حضرت سے, بہت اچھا لگا. اور انشاءاللہ میں بھی اپنی لائف میں یہ عمل کروں گا اور لوگوں کو بھی یہ عمل کرنے کی بات کروں گا. دین سے جڑے, دنیا میں تو بہت گھوم لیا بٹ اب دین میں آنے کا وقت ہے. جتنے بھی ہم لوگ انفلوئنسرز ہیں اور کافی لوگ ہیں جو دور ہو گئے تھے, تو آپ لوگوں کی وجہ سے کافی چیزیں کنیکٹ کر پا رہے ہیں دوبارہ سے ہم لوگ. ماشاءاللہ بہت اچھا لگا یہ سیمینار اٹینڈ کر کے. اور سید صاحب نے جیسا کہ کہا کہ سارے انفلوئنسرز بیٹھے, لیکن ایسا لگ رہا تھا اصل میں وہ انفلوئنسر اور ہمیں انفلوئنس کر رہے تھے ایمان کی طرف آنے کے لیے, ایمان کی دعوت دے رہے تھے. اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے دعوت اسلامی انڈیا. ینگ مسلمان ہیں, ان کو زیادہ ضرورت ہے سیکھنے کی, تو انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا ٹرائی کریں گے سیکھنے کا. انشاءاللہ خود بھی سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ. جب بھی میسیج آئے گا, جب بھی کچھ بھی ہوگا کہ مطلب آنا ہے تو ہم لوگ ضرور آئیں گے, انشاءاللہ ضرور آئیں گے. کوئی آئے نہ آئے میں تو ضرور آؤں گا انشاءاللہ. یہاں پہ آ کے ایک واپس سے چیز وہ جنریٹ ہو گئی کہ ہم کو ماں باپ کی عزت کس طریقے سے کرنا ہے وہ سیکھنے ملا. اور انشاءاللہ ہم لوگ جا کے ماں باپ سے معافی مانگیں گے اور توبہ کریں گے, اور جتنا ہو سکے ان کا احترام کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ دعوت اسلامی کے چینل کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور فالو کیجئے, اور اس سے آپ کو علم دین میں آپ کے اضافہ ہوئے گا انشاءاللہ. الحمدللہ میں دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا, میرے کو بہت اچھا لگا. اور سب سے بڑی چیز کیا ہے, میں سید صاحب کی زیارت کیا, میرے کو بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. اور انہوں نے جو بیان کیا ہے ماں باپ کے اوپر, میری ماں نہیں ہے نہ میرا باپ ہے, تو میرے آنکھ سے آنسو گر رہے تھے. اب ہم چاہتے ہیں الحمدللہ کہ ہم اس سے جڑے رہے, اور جہاں بھی اجتماع ہو تو کوشش کرے کہ مطلب جائے, اور ساتھ میں اپنے بھائی کو بھی لے کے جائے. یہ بہت اچھا کام کرے دعوت اسلامی. آج مجھے پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ میں کہیں اچھی جگہ آ کے میں نے میرا ٹائم اسپینڈ کیا, بیکاز جب بیان ہو رہا تھا اینڈ جب بول رہے تھے تو جو روح ہوتی ہے نا, روح کا آفریقی مینس کچھ سیکھنے ملا آج یہاں پر آ کے الحمدللہ. اینڈ جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں, جو ہمارے امی ابو ہوتے ہیں, اینڈ حقیقت بتایا انہوں نے کہ ہمیں قدر نہیں ہوتی ہے ان کی جب رہتے ہیں وہ ساتھ میں, تو یہ چیز حقیقت ہے. تو اب سے وہ چیز کا انشاءاللہ دھیان رکھیں گے, ابو امی کا خیال رکھیں گے. اینڈ انشاءاللہ یہ تو ہے کہ آپ لوگوں سے کانٹیکٹ ہو گیا ابھی, تو انشاءاللہ ہمیشہ آتے رہیں گے. بس یہ کہنا چاہوں گا کہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ دعوت اسلام سے جڑیں اینڈ اپنے ابو امی کی خدمت کریں. اینڈ انشاءاللہ جڑے رہیں گے تو ہر ایک چیز اچھی بتائی جائے گی, یہاں پر نیکی کے بارے میں بتایا جائے گا. میں پہلی بار ان سے ملا اور میں ان کا فین ہو گیا. کیا بات ہے. اور میں چاہوں گا کہ ان کو میں بار بار سنوں, کیونکہ ان جس طریقے سے وہ سمجھا رہے تھے نا, ایک حساب سے ہم ان کے ایک چھوٹے بچے جیسے ہوتے ہیں نا فیملی میں. بڑے جو ہوتے ہیں فیملی کے بڑے ممبر, جب وہ بولتے ہیں تو سارے بچے سنتے ہیں, اچھے سے اس کو عمل کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی مجھے ایسا لگا کہ کوئی اپنا بول رہا ہے اور اپنا سمجھا رہا ہے. اور ایسا نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں یا ان کا دیکھ بھال نہیں کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں, بٹ جس حساب سے کرنا چاہیے, جتنا کرنا چاہیے وہ اتنا نہیں کرتے. تو انہوں نے وہی بتایا ہے کہ پہلی پرائرٹی اپنے ماں باپ کو دیا جائے. آپ لوگوں سے گزارش وہی رہے گی کہ آپ ان کے چینل کو فالو کریں, ان کے پیج کو لائک کریں, اور بس جڑے رہیں, باقی آٹومیٹکلی ہم سیکھ جائیں گے. جیسے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر آئے تھے سب, تو سب ینگ لوگ تھے, اور ینگ لوگ پہ ہی بہت زیادہ یہ رہتا ہے کہ پیرنٹس کی امپورٹنس ان کو نہیں پتہ ہے. تو وہ امپورٹنس انہوں نے یاد دلائی کہ کیا امپورٹنس پیرنٹس کی ایکچوئل میں ہے. بس وہی پوائنٹ پہ انہوں نے بات کی ہے. انشاءاللہ بہت لوگ تھے, سب پہ یہ بات ایفیکٹ کری ہوگی. جو انفلوئنسر ہے وہ زیادہ تر ہم کیمرہ اس میں ہی ہم لوگ الجھے رہتے ہیں, ہے نا. ایڈیٹنگ سے لے کر ویڈیو شوٹ کرنا, پھر کب صبح ہوتی ہے کب رات ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے, اور ہم زیادہ تر گھر سے باہر ہوتے ہیں اور مین فیملی گھر کے اندر ہوتی ہے. تو وہی ہے کہ اس کو بھی دیکھے, یہ ہمارا کام ہے, ویڈیو بنانا, ولاگز بنانا, ریلز بنانا, یہ سب ہمارا کام ہے. بٹ کام سے ہٹ کے ایک کام ہے جو حضرت نے بتایا کہ ہمیں اپنی فیملی کو بھی دیکھنی چاہیے. جیسا کہ آپ نے سنا ابھی ماشاءاللہ ان لوگوں نے اپنے دلی جذبات دیے, دل سے تاثرات دیے کہ ان کو یہاں کر کے کیسا لگا.
کوئی اشک بار ہو رہا تھا، کسی کے دل میں چوٹ ہو رہی تھی، اور کسی کو بہت مزہ آ رہا تھا سننے میں. اور انہوں نے ماشاءاللہ کئی سارے مدنی پھول جو ہیں چنے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے دعا بھی دی ہے. اور کئیوں نے کہا کہ میں تو عارف بابو کا فین ہو گیا. ماشاءاللہ شخصیت ہی ایسی ہیں. تو آپ کو کیسا لگا آپ بھی بتائیے گا. اور دعوت اسلامی کے سوشل اکاؤنٹس کو فالو کرنا، لائکس کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.